أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس ثواب میں شریک ہونے کے ناطے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس نشست میں گزرتے ہوئے ہر لمحے کو وہ اپنے تقرب کا ذریعہ قرار دے. سب مل کر دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی. عزیزان گرامی، کل پرسوں اور سابقہ مجلس میں ایک بات چل رہی تھی. عنوان چل رہا تھا کہ ہماری تمام تر عبادتوں کا محور اور مرکز سب سے پہلے معرفت ہے. معرفت کی بنیاد پر جو بھی عمل ہے وہ عمل اتنا ہی اونچا اٹھتا ہے جتنی معرفت اونچی ہوتی ہے. اس لیے عمل کچھ بھی نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو. معرفت ہے تو کم عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. معرفت نہیں ہے تو ساری زندگی کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ سے نامقبول اور مردود ہو کر واپس لوٹتا ہے. ساری زندگی کا عمل. شیطان نے اللہ کی عبودیت اور بندگی کی لیکن معرفت کے ساتھ نہیں کی، لہذا بعض روایات کے مطابق 6000 سال کی عبادت اس کے منہ پر دے ماری گئی. 6000 سال کی عبادت. جس عبادت کی بنیاد معرفت نہ ہو وہ عبادت بے روح عبادت ہے. چاہے عبادت کوئی بھی ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، عزاداری سید الشہداء ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عمل معرفت ہے تو وہ عبادت ہے. اب اگلی بحث یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، مقدار کا کیا فائدہ ہے، نہیں ہے، یہ اس کی اگلی بات ہے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ معرفت.
اگر کسی طوطے کو آپ قرآن رٹا دیں تو اس کے بعد آپ اس طوطے کا نام قاری قرآن نہیں رکھتے، آپ اس طوطے کا نام حافظ قرآن نہیں رکھتے، آپ اس طوطے کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت اچھا قرآن کا قاری اور مفسر ہے، آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن کا بہت بڑا پیروکار ہے اس لیے کہ اس کو یہ قرآن رٹا ہوا ہے، اگرچہ رٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شعور نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں معرفت نہیں ہے۔ جب معرفت نہ ہو تو پھر پورا قرآن اس نے رٹ لیا ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن اگر معرفت ہو تو بعض اوقات ایک آیت انسان کی زندگی کے نہج کو تبدیل کر دیتی ہے، صرف ایک آیت۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، بھاگتا ہوا، صحابہ کرام تشریف فرما تھا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بڑے کام ہیں، جلدی دیا ہے، بس جلدی جلدی مجھے کوئی ایک جملہ بتا دیجئے جس سے میں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو محفوظ کر لوں۔ یہ نہیں کہا مجھے پورا قرآن پڑھا دیجئے، کہا بس ایک جملہ بتا دیجئے جس سے میری دنیا بھی محفوظ ہو جائے اور آخرت بھی۔ فرمایا پھر یاد رکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو انسان ذرے سوئی کے نوک کے برابر، ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ نیکی اس کے سامنے آئے گی، اور جو سوئی کے نوک کے برابر ذرہ برابر برائی کرے گا وہ برائی بھی اس کے سامنے آئے گی۔ جیسے یہ کہا صحابی نے ہاتھ چوما، اس شخص نے عربی نے ہاتھ چوما، چوم کر نکل گیا، کہا بڑی مہربانی، مجھے بڑی جلدی تھی، میں نکل رہا ہوں، مجھے بڑے کام ہیں۔ صحابہ کرام نے تنقید کی اس سائل پر، کہا یا رسول اللہ بڑا بے ادب تھا، آپ علوم اور معرفتوں کا سمندر ہیں، آیا کچھ لمحے کے لیے بیٹھا نہیں آپ کی خدمت میں اور بس ایک جملہ وہ بھی جلدی جلدی سنا اور نکل گیا، یہ کیسی دینداری ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو، وہ آیا تو سائل بن کر تھا لیکن گیا فقیہ بن کر ہے۔ چونکہ اس کے اندر اتنی ظرفیت تھی کہ اس ایک جملے سے اس نے اپنی زندگی کے اصول اخذ کر لیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب معرفت ہو، جب انسان کے اندر وسعت ہو۔ وسعت اور معرفت ہی انسان کی ذمہ داریاں طے کرتی ہے۔ معرفت ہو تو ذمہ داری ہے، معرفت نہ ہو تو کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ ایک جانور سے آپ ذمہ داری کی توقع نہیں رکھتے، لیکن ایک انسان سے ذمہ داری کی توقع رکھتے ہیں۔ ذمہ داری کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، اور عقل تب کامل ہے جب معرفت کے ساتھ ہو۔ اس لیے معرفت ذمہ داری لے کر آتی ہے۔ معرفت جتنی وسیع ہوگی ذمہ داری اتنی وسیع ہوگی، معرفت جتنی کم ہوگی ذمہ داری بھی اتنی کم ہوگی۔ اس لیے ہمارے ہاں روایات میں ہے اکثر اہل الجنتی هم البلہا۔ آپ بھی حیران ہوں گے، میں اگر اس کا عام روایتی ترجمہ کروں تو حدیث کہتی ہے کہ جنت جانے والے اکثر لوگ احمق اور سادہ لوگ ہوں گے۔ احمق اور سادہ لوگ کیوں بھئی جنت وہ جائے گا جس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، جس نے ذمہ داری ادا کر دی ہو۔ جو پاگل ہے اس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، جنت جائے گا سیدھا۔ جو سادہ لوگ ہے جس کو برے بلے کی تمیز نہیں ہے، اس سے اللہ نے کیا پوچھنا ہے؟ کہا جاؤ بھائی جنت دیش کرو۔ امتحان کس کا ہے؟ اس کا جس کے اندر شعور ہے۔
امتحان کس کا ہے؟ اس کا جس کے اندر معرفت ہے۔ لہذا صرف جنت جانا کافی نہیں ہے۔ جنت تو پاگل بھی جائے گا، جنت تو وہ معصوم سارے بچے چلے جائیں گے جو پیدا ہوتے ہی مر گئے، وہ سارے بچے جنت چلے جائیں گے جو بالغ ہونے سے پہلے چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو مر گئے، اس لیے کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ذمہ داری کا تعلق شعور سے ہے، ذمہ داری کا تعلق معرفت سے ہے، اس لیے جو ذمہ دار ہے وہ اتنا ہی اہم ہے اور بڑا ہے۔ جو غیر ذمہ دار ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو چند لقمے دے کے راضی کر دیا جاتا ہے، جاؤ بھائی جنت کے برہم کونے میں جاؤ اور کھاؤ پیو عیش کرو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے جب ذمہ داری آتی ہے تو انسان پرواز کرتا ہے۔ ذمہ داری انسان کو عظمت دیتی ہے، بڑائی دیتی ہے، بزرگی دیتی ہے، تقدس دیتی ہے۔ ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کا تعلق معرفت سے ہے، شعور سے ہے۔ معرفت ہوگی ذمہ داری ہوگی، معرفت ہوگی شعور ہوگا، شعور ہوگا ذمہ داری آئے گی۔ اب ذرا غور کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا شیبتنی سورۃ ہود۔ سورہ ہود قرآن کی ایک سورت ہے، کہا اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یا رسول اللہ کیسے بوڑھا کر دیا اس سورت نے آپ کو؟ فرمایا کہ اس صورت میں اللہ نے مجھ سے 2 مرتبہ خطاب کیا، 2 بار، اور 2 بار ایک ہی جملہ مکرر فرمایا۔ وہ کیا؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت، پامردی اور چٹان کی طرح سے کھڑے رہنے کا مظاہرہ کرو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ چونکہ مجھے 2 دفعہ پابند کر دیا گیا ہے، جو میں کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے دوبارہ تاکید سے کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت دکھاؤ۔ اس لیے اس صورت نے میری کمر خمیدہ کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذمہ داری۔ ذمہ داری، اس ذمہ داری کا تعلق کس سے ہے؟ شعور سے۔ جو جتنا اونچا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ خود ائمہ کے کلام میں دیکھتے ہیں، ائمہ کے کلام سے پہلے خود قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں بعض آیات ہیں سب کے لیے، بعض آیات ہیں خواص کے لیے۔ جو خواص کے لیے ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں، جو عمومی ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہر شخص سے اس کی عقل کے مطابق اللہ کلام کرتا ہے۔ اور اگر آپ احادیث میں دیکھیں، امیر المومنین سے لے کر یا خود نبی کریم سے لے کر باقی تمام ائمہ اہل البیت تک سب یہ بار بار فرماتے نظر آتے ہیں، نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، ان کی عقلوں کے مطابق۔ ہر بات ہر محفل میں کرنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر شخص سے کرنے کی نہیں ہوتی۔ بعض معرفتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے سامنے رکھی نہیں جا سکتی، اس کا ظرف کم ہے، اس کا برتن چھوٹا ہے۔ اور بعض معرفتوں کے لیے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی معرفت اس میں انڈیلتے چلے جاؤ وہ ظرف بھرتا نہیں ہے، جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ظرف ہے۔ صلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد۔ نہیں، آپ کی آواز، صلوات کی آواز جو ہے بہت دھیمی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اپنی عملی زندگی میں، آپ جب اپنے 3 سالہ بچے سے بات کرتے ہیں تو آپ 40 سالہ بن کر بات نہیں کرتے، 3 سالہ بن کر بات کرتے ہیں، تاکہ اس کو سمجھ آئے آپ کی بات کی۔ اور اگر وہ توتلی زبان میں بات کرتا ہے تو آپ بھی اس سے اسی کی زبان میں توتلا بن کر بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کو سمجھ آئے۔
یہ آپ کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عقل کہتی ہے. جب آپ کی عقل کہتی ہے تو یہی عقل اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے. تو اللہ بھی یہی کام کرتا ہے، رسول اللہ بھی یہی کام کرتے ہیں. لہذا بہت سارے ایسے مسائل اور عناوین ہیں جو رسول اللہ نے ایک شخص کو بتایا، دوسرے کو نہیں بتایا. بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ائمہ اہل البیت نے بعض لوگوں کو بتائے، بعض لوگوں کو نہیں بتائے. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ظرفیت ہے، ادھر برتن چھوٹا ہے. میں آپ سے بعض زیارت جامع کبیرہ ایک زیارت ہے، زیارت عاشورہ ایک زیارت ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ایک دعا ہے، لیکن ہر ایک کا برتن الگ الگ ہے. ہر ایک کا برتن الگ الگ ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے زیارت جامع کبیرہ پڑھو تو اس سے پہلے اس کا ادب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح کرو اور تسبیح حضرت زہرا بھی پڑھو. اس سے پہلے آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیارت جامعہ کے وہ اعلیٰ ترین مفاہیم تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں تمہیں انحراف کی طرف لے جائیں. پہلے اعتراف کرو کہ سب سے برتر ہستی اللہ کی ذات ہے، برترین ہستی. اس کے بعد پھر زیارت جامعہ پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ زیارت جامعہ میں تمہیں مخلوق میں برترین ہستیوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے. یہاں پر پھر غلو سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، انحراف سے بچنے کے لیے پہلے آپ کے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے کہ پہلے جاؤ تکبیر پڑھو، اس کے بعد آ کر زیارت جامعہ پڑھو. بہت سارے ہمارے ملنگ ذاکرین کو زیارت جامعہ کا نہیں پتا، ورنہ جو ہے وہ پتہ نہیں تشیعوں کا کیا کر دیتے. جو کہ جب ضرف چھوٹا ہے تو پھر لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہے. جب نہیں پتا اور لوگوں کے سامنے علی کو رب بنا دیتے ہیں تو پھر اگر پتہ چل جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اس لیے ائمہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں دیتے تھے. اسی لیے فرماتے تھے نکلم الناس بقدر عقولہم. اسی لیے ایک ہی سوال کے 2 جوابات، ایک محفل میں اور جواب، دوسری محفل میں اور جواب. وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ اس محفل کے لوگوں کا دل اتنا بڑا تھا، اس محفل کے لوگوں کا دل اتنا سا ہے، اس لیے وہ جواب یہاں پر برداشت کے قابل نہیں ہے. نکلم الناس بقدر عقولہم. اور انسان کی قدر و قیمت بھی اس کی معرفت کے مطابق ہے. یہ محفل جس میں چھوٹے لوگ ہیں ان کی معرفت چھوٹی ہے تو قدر و قیمت چھوٹی ہے. وہ محفل اگر بامعرفت لوگوں کی ہے تو ان کا مقام بھی بڑا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اصحاب نبی میں بھی اور اصحاب علی میں بھی سب صحابہ ہیں، لیکن ایک کہاں دوسرا کہاں، ابو ذر کہاں سلمان کہاں. سوچنے والی بات ہے. مثلا خود امیر المومنین کے اصحاب میں عمار یاسر کہاں، کمیل ابن زیاد نخعی کہاں اور مالک اشتر کہاں. سب کا اپنا اپنا مقام ہے، کوئی دوسرے کے مقام کا حامل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سب کے برتن الگ الگ ظرفیت کے ہیں، الگ الگ مقدار کے ہیں. اس لیے اللہ نے بھی یہ کام کیا، رسول نے بھی یہ کام کیا، ائمہ نے بھی یہ کام کیا. آپ سورہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان مکالمہ ہوا اور 3 مقامات ایسے آئے جہاں پر دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا.
اور ہر مقام پر حضرت خضر کہتے رہے کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ موسیٰ کون؟ اولو العزم پیغمبر، اور خضر کون؟ اللہ کا ولی، پیغمبر نہیں ہے، اولو العزم نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے۔ موسیٰ صاحب کتاب ہے، لیکن صاحب کتاب ہونے کے باوجود، اولو العزم ہونے کے باوجود، موسیٰ کا ظرف اور ہے، خضر کا ظرف اور ہے۔ اس لیے معرفت انسان اس کی قیمت کا تعین کر دیا ہے۔ اس کی معرفت، یہی معرفت ہے جو ذمہ داری لے کر آتی ہے۔ یہی معرفت جتنی بڑی ہوگی ذمہ داری اتنی بڑی ہوگی، لیکن اگر معرفت چسکے کا نام ہے تو ذمہ داری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، ہم سب امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو امیر المومنین کے حوالے سے دل میں عشق اور محبت کی حدت اور شدت کبھی محسوس نہ کرے؟ ممکن نہیں ہے، چونکہ ہماری سانسیں امیر المومنین کی محبت کی دیندار ہیں، ہماری سانسیں۔ لیکن ہم نے امیر المومنین کا کیسا حلیہ پیش کیا ہے معاشرے میں اپنے ان ممبروں کے ذریعے سے؟ بھئی ہمارا مولا ہے، جو کہ مولا ہے چاہے جو کچھ بھی کرتے رہو، مولا نے ہمیں بچا لینا ہے۔ اب چاہے چوری کرو کوئی بات نہیں، مولا ہے بچا لیں گے۔ حرام کھاؤ کوئی بات نہیں، مولا ہے بچا لیں گے، ہم ان کے موالی ہیں۔ رشوت کھاؤ کوئی بات نہیں، مولا ہے بچا لیں گے۔ بال بچوں پر ظلم کرو کوئی بات نہیں، مولا ہے بچا لیں گے۔ اگر عزاداری کر لیں گے، چند قطرے آنسو کے بہا لیں گے، ہمیں وہ بچا لیں گے۔ اس طرز تفکر کو سن کر، پڑھ کر اور دیکھ کر لگتا ہے کہ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امام المتقین نہیں ہے، امام الفاسقین ہے۔ یعنی جتنا بھی فسق کا چاہو کرو، جتنا بھی فجور چاہو انجام دو، جتنی بھی برائیاں چاہو انجام دو، اس لیے ہمارے علی ہیں۔ علی کو تو آپ کہتے ہیں امیر المؤمنین، علی کو تو آپ کہتے ہیں امام المتقین، متقیوں کے امام، پاکیزگیوں کے امام، اعلیٰ طہارتوں کے امام، اعلیٰ ترین ہستی۔ تو لہذا جو امام ایسا ہو، اس کے پیچھے چلنے والا وہ بھی اسی طرح ہوگا، تو پھر اس امام کا مأموم کہلائے گا۔ حرام کھا کر نہیں، دوسروں کا حق کھا کر نہیں، دوسروں پر ظلم کر کے نہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کر کے نہیں، بلکہ اس شخصیت کے پیچھے پیچھے چل کر۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد علیہ ذرا غور کیجیے گا۔ ہم جب اجتماعی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو آیا اجتماعی زندگی ہماری حیات اور یہ جو 40 50 60 70 سال کی ڈیوریشن ہے، اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم علمی نہیں ہیں، اگر یہ حصہ ہے تو پھر ہمیں اسی طرح جس طرح ہم اپنی انفرادی زندگی کے ہر کام کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچتے بھی ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے بھی سوچنا بھی ہوگا اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہوگی۔ اگر جد و جہد نہیں کرتے تو یہ آدھا کام ہے، پورا کام نہیں ہے۔ آدھے کام سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ میں نماز پڑھ لوں کافی ہے؟ نہیں۔ روزہ رکھ لوں کافی ہے؟ نہیں۔ حج کر لوں کافی ہے؟ نہیں۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو عزاداری سید الشہداء بھی برپا کرنی چاہیے، عزاداری سید الشہداء میں شرکت بھی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟
معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی انل منکر بھی کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کا حکم دینا یہ میری ذمہ داری ہے من حیث شیعہ اور من حیث مسلمان۔ میرے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور میں خاموش بیٹھا رہوں، میرے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور میں خاموش بیٹھا رہوں، میرے سامنے اللہ کے حدود کو پامال کیا جائے اور میں خاموش بیٹھا رہوں، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ بری الذمہ نہیں ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اگر معاشرے کے اندر کوئی ایسا گروہ پیدا ہو جائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو مکمل طور پر بجا لائے اور اب اس کی ضرورت نہ ہو تو تب دوسروں سے ساقط ہے، لیکن اگر ضرورت باقی ہو تو جب تک امر بالمعروف کی ضرورت ہے میں اس کا پابند ہوں، نہی عن المنکر کی ضرورت ہے میں اس کا پابند ہوں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں، اور اس روکنے میں تینوں مراحل میرے ذمہ ہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ ہاتھ آخری مرحلہ ہے لیکن میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں معاشرے کے اندر دیکھوں کہ مکتب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ صرف ممبر کے نہیں، ہم سب کے ذمہ ہے۔ ہم سب کو اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے، بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، عقل کا مظاہرہ کرنا ہے، شعور کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر قوم میں بصیرت آ جائے یعنی شعور آ جائے، قوم کے اندر معرفت آ جائے تو قوم کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ دھوکہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو بصیرت سے عاری ہوتے ہیں، دھوکہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو شعور اور عقل سے عاری ہوتے ہیں۔ عقل اور شعور کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ عملی زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کی دولت نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ کے معاشرے کے اندر اتنی ساری چیزیں بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں، آپ نے حق کے رستے کا انتخاب کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر حق کے رستے کا انتخاب کیا ہے تو آپ باشعور ہیں، اور اگر نہیں کیا تو پھر اپنے شعور کا ماتم کریں۔ آپ ایک ایسی قوم کے فرد ہیں جس قوم کی تقدیر میں اللہ نے اس پوری کائنات کے مقدر کو تبدیل کرنا لکھا ہے۔ آپ عام انسان نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ جس مکتب کو مانتے ہیں وہ مکتب عام مکتب نہیں ہے، یہ انبیاء کا مکتب ہے، یہ رسول اللہ کا مکتب ہے، یہ آسمانی کتابوں کا مکتب ہے، یہ اہل البیت کا مکتب ہے، اور اہل البیت کا مکتب تا قیام قیامت عالم انسانی اور عالم بشریت کی نجات کا ضامن بن کر آیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے ہم آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں اور اس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کہلا سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان کر رہا ہے میری ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میرے ذمہ تھوڑی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہاں، آپ کو اگر سانسیں ملی ہوئی ہیں تو اسی کام کے لیے، اگر آپ کو روزی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اسی کام کے لیے ہے کہ جتنی آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ایک حصہ آپ اللہ کے دین کے دفاع اور حفاظت کے لیے خرچ کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ بندے خدا نہیں ہیں، بندے شکم ہیں۔ بندے شکم اور ہوتا ہے، بندے خدا اور ہوتا ہے۔ اور پھر سارا معاشرہ خاموش ہو، آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارا معاشرہ خاموش ہے میں اکیلے کیوں چلوں؟ نہیں، اگر سارا معاشرہ تماشائی ہو میری ذمہ داری ہے کہ میں تماشائی نہ بنوں۔
اس لیے میں یہ نہ دیکھوں کہ سارا معاشرہ کچھ نہیں کر رہا تو میں کیا کروں. نہیں، اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے وہ طاقت استعمال کریں، اور ظلم کے مقابلے میں، عدوان کے مقابلے میں، کرپشن کے مقابلے میں، برائیوں کے مقابلے میں جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ صلاحیت ضرور بروئے کار لائیں. آپ ذرا غور کریں، حضرت ابوذر کون ہے؟ ابوذر رسول اللہ کے وہ چہیتے صحابی ہیں، وہ چہیتے صحابی جو ان 4 اصحاب میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت 4 صحابیوں کے دیدار کی مشتاق ہے. میرے اصحاب میں 4 افراد ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے جنت بے چین ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا نمبر 1 علی ابن ابی طالب، نمبر 2 سلمان فارسی، نمبر 3 ابوذر غفاری، نمبر 4 مقداد ابن اسود. یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے جنت بے چین ہے. باقی سارے صحابہ وہ ہیں جو جنت کے لیے بے چین ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت بے چین ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، جس کو اللہ کے رسول نے یہ مقام دیا ہو، اللہ کے رسول نے مقام نہیں دیا، مقام کا اعلان کیا ہے کہ اس کا مقام یہ ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ تم خالی ہو، فقیر ہو، یہ لو میری طرف سے، اور مجھے بتایا کہ ہم نے ان کو یہ دیا ہے. ایک دفعہ نہیں، ایک شخص کے پاس جو ہے وہ رسول کھول کر دکھا رہے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ابوذر کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ ابوذر کس مقام کا حامل ہے. ایک روایت کے مطابق ابوذر وہ ہے جس پر ابوذر سے زیادہ سچے انسان پر اللہ کے آسمان نے سایہ نہیں کیا ہے. یعنی روئے زمین پر سچا ترین انسان جو فدائی ہے علی ابن ابی طالب کا، جو کارکن ہے علی ابن ابی طالب کا، جو عاشق ہے علی ابن ابی طالب کا، جو مدافع ہے علی ابن ابی طالب کا. ہم ان صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، ہم ان صحابہ کرام کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. ہم ایسے پاک باز اصحاب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہمارے دلوں میں صحابہ کا وہ مقام ہے، نعرے نہیں لگاتے. عملاً ہم ایسے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے قدموں میں گردن کٹانے کو اپنے لیے امتیاز اور شرف کا باعث سمجھتے ہیں. یہ وہ اصحاب ہیں، ہماری 1000 جانیں قربان ہوں ایسے اصحاب پر. یہی ابوذر. ذرا غور کیجئے گا، ابوذر سے ہر زمانے کا حکمران نالاں رہا. کیوں نالاں رہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جن کی توجہ نہیں ہے وہ ذرا توجہ فرمائیں. ابوذر سے ہر زمانے کا حکمران نالاں رہا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مدینہ سے ان کو نکال دیا جاتا. کیوں؟ ابوذر پر الزام کیا تھا؟ ابوذر پر الزام یہ تھا کہ نہ خود سکون سے بیٹھتا ہے اور نہ ہمیں سکون سے زندگی گزارنے دیتا ہے. کیوں بے سکون ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے دین کا تیا پانچا کیا جا رہا ہے اور اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے. ابوذر سے برداشت نہیں ہوتا. ابوذر نکل آتے ہیں، ابوذر بولتے ہیں، ابوذر اعتراض کرتے ہیں. ابوذر اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر ان تمام ذخیرہ اندوزوں اور اللہ کے دشمنوں کو جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے ان کے خلاف لب سے قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. امر بالمعروف
نہی عن المنکر، باقی کوئی نہ کرے۔ ابو ذر یہ نہیں کہتے کہ باقی لوگ نہیں کرتے تو میری کیوں ذمہ داری ہے بھائی؟ نہیں، ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ ایک ابو ذر اگر نہ ہو تو معاشرے میں امر بالمعروف اپنی موت آپ مر جائے، اس امر بالمعروف کو زندہ رکھنا آخری فرد تک کی ذمہ داری ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ ابو ذر کے گھر میں نصف شب میں دستک ہوئی، گھر کے دروازے پر۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا غلام ہے خلیفۃ المسلمین کا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا کیا اندر بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ آ جاؤ، بٹھا دیا۔ کہا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ خلیفہ نے تمہارے لیے 200 سونے کی اشرفیاں بھیجی ہیں۔ کہا اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے، 200 سونے کی اشرفیاں؟ تو کیا بیت المال میں اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 200 سونے کی اشرفیاں مل رہی ہیں؟ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا بیت المال میں اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ ہر مسلمان کو 200 سونے کی اشرفیاں مل رہی ہیں؟ جواب میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی، یہ 200 اشرفیاں صرف آپ کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ کہا رے میرے لیے؟ وہ کیوں؟ کہا یہ مجھے نہیں معلوم، آپ جانے اور خلیفہ جانے۔ کہا اچھا، تو پھر یہ اشرفیاں واپس لے جاؤ، چونکہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ واپس لے جاؤ، اس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ راوی خود حضرت امام صادق علیہ السلام ہے۔ جب کہا واپس لے جاؤ، تو اب اگر ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو پھر وہ شرعی رستے تلاش کرتا کہ بھئی کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ غلام نے بھی یہی کام کیا۔ غلام نے کیا کہا؟ کیا ابو ذر یہ بتاؤ ایک غلام کو آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ کہا کہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بے تحاشا ہے۔ کہا کہ کیا تم ایسا ثواب حاصل کرنا چاہو گے کیا نہیں؟ کہا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں ضرور حاصل کروں گا۔ تو کہا پھر ذرا زور سے سنو کہ خلیفہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ابو ذر کو تم یہ 200 اشرفیاں دے دو اور وہ تم سے لے لیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب تم نہیں مان رہے نا کہ نہیں چاہیے اشرفی، تو چلو میری آزادی کی نیت سے اشرفیاں رکھ لو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں اور تمہیں ثواب مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ شرعی ہیلہ۔ شرعی ہیلے کے ذریعے سے حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام۔ ابو ذر مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو غلام، مجھے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب تو چاہیے، لیکن اس کی قیمت پہ خود میں غلام نہیں بن سکتا۔ خود میں غلام نہیں بن سکتا، اس لیے اشرفیاں لے جاؤ اور خلیفہ کو واپس کرو اور کہو کہ میری زبان کی قیمت یہ اشرفیاں نہیں آئیں، میں بولوں گا اور وہ کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، وہ بولوں گا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں کبھی بھی حق گوئی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ غلام اشرفیاں لے کے واپس چلا گیا۔ امام صادق علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے جس شب یہ غلام اشرفیاں لے کر ابو ذر کے گھر گیا تھا اس وقت خود ابو ذر کے گھر کی کیا حالت تھی؟ اصحاب نے کہا یا ابن رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، آپ فرمائیے۔ کہا کہ 2 راتوں سے کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، 2 راتوں سے کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ علی کی تربیت ہے، یہ نبی کی تربیت ہے، یہ اہل البیت کی تربیت ہے،
یہ قرآن کی آغوش کی تربیت ہے کہ معرفت بھی آئے، ذمہ داری بھی آئے، اور انسان معاشرے کے اندر اپنی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ ظلم اور عدوان کے مقابلے میں، انحراف کے مقابلے میں یوں کھڑا ہو جائے، یوں کھڑا ہو جائے۔ آپ پڑھیے ابو ذر کو۔ ابو ذر تاریخ کی ایک عجیب تاریخ کا کیریکٹر ہے، تاریخ کا کردار ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے ابو ذر کو۔ ابو ذر کوئی بہت بڑے عالم، فاضل، عارف نہیں تھے، نبی کریم کے ایک عام صحابی تھے، لیکن اپنی اسی پاک بازی اور صداقت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، حق گوئی کی وجہ سے، بے باکی کی وجہ سے، حق کے لیے باطل سے ٹکرانے کا عزم رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ فخر کی زندگی گزاری اور ہمیشہ در بدری کی زندگی گزاری۔ کبھی ربضہ میں، کبھی شام میں، کبھی بالبک میں، کبھی کہیں اور، کہیں ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، سکون سے نہیں رہنے دیا۔ کیوں؟ وہ نہیں کہہ سکتے تھے رسول اللہ کے اتنے سارے صحابہ ہیں، میں ہی کیوں؟ ذرا سوچئے، میرا ہی بچہ کیوں جائے دینی کام کے لیے، کسی اور کا بچہ کیوں نہ جائے؟ ہم عام طور پر اپنی زندگیوں میں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ کیوں دوسرا جائے؟ دینی علم کے لیے کسی لنگڑے، آپاہج، غریب اور بےکس کو بھیج دو، وہ پڑھے اور آ کے ہمیں جنازہ سکھا دے، بس کافی ہے، جنازہ پڑھا دے اور نکاح پڑھا دے، دین مکمل ہو گیا۔ دینی کاموں کے لیے غریبوں کے ان بچوں کو بھجوا دو جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میرے بچے کا تو مستقبل ہے، اس نے بیکن ہاؤس میں پڑھنا ہے، اس نے روٹس میں پڑھنا ہے، اس نے سٹی سکول میں پڑھنا ہے، اس نے یونیورسٹی جانا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کا کیریئر برباد ہو جائے گا۔ کرتے ہیں یا نہیں ہم یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہماری نگاہ میں کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچئے کتنے لوگ ہیں جو دینی تعلیم یعنی علوم محمد و آل محمد جس کا تذکرہ ہم مجالس میں سنتے ہیں تو بے ساختہ واہ واہ کرتے ہیں، ان کے حصول کے لیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو والنٹیئرلی، ایسے بچے کو جس میں صلاحیت ہے ڈاکٹر بننے کی، صلاحیت ہے انجینئر بننے کی، صلاحیت ہے مورخ بننے کی، صلاحیت ہے ایک دانشور بننے کی، ایک ایسے بچے کو کتنے لوگوں نے مدارس میں بھیجا ہے کہ بیٹا جاؤ تم علوم محمد و آل محمد پڑھ کے آؤ؟ کتنے لوگوں نے بھیجا ہے؟ کوئی پرسنٹیج ہے؟ زیرو کے بعد ڈاٹ لگا کر اشاریے میں پرسنٹیج نکلتی ہے کوئی پرسنٹیج؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ میں پیٹ پالنے کا ذریعہ چاہیے، ہمیں اللہ کے دین سے غرض اتنا ہی ہے کہ ہمارا جنازہ کوئی پڑھا دے، نکاح کوئی پڑھا دے، دین مکمل ہو گیا، اس کے علاوہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جو دین کی تسکین ہے وہ عزاداری سید الشہداء میں آ کر مجلس میں بیٹھ کر ہو جاتی ہے، جا کے نماز پڑھ لی، دین مکمل ہے۔ سوچنے والی بات ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ہم اس دین کے حامل ہیں جس دین نے پوری دنیا پر رول کرنا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو عجیب لگے گا، مکتب تشیع چند خشک عقائد اور نعروں کا نام نہیں ہے۔ مکتب تشیع ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جس کے غلبے کی نوید قرآن نے دی ہے اور کہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے مستضعف اور کمزور بندوں کو زمین کی امامت دے کر پوری زمین کا وارث بنا دیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ائمہ اطہار کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ ائمہ اہل البیت کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اس مکتب کے لیے جو کہ مکتب انبیاء ہے، مکتب خاتم النبیین ہے، مکتب علی ہے، مکتب حسن و حسین ہے، اس مکتب کے لیے۔ اور وہ مکتب ہر گزرتے دن کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اپنا اونچا علم مزید اونچا کیے جا رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے کہ مستقبل ہمارا ہے۔
مستقبل ہمارا ہے. پھر کوئی کہے گا اچھا اسلام سیاسی ہو گیا، اگر سیاست کو اسلام سے نکال دیں تو وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کچرا ہے، کچرا. اگر ظلم سے مقابلہ سیاست ہے تو یہی عین دین ہے. اگر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں کھڑے رہنا اور مقابلہ کرنا سیاست ہے تو پھر یہ عین دین ہے، دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر استکباری طاقتوں اور طاغوتی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلوم اور مستضعف کی حمایت کرنا سیاست ہے تو یہی سیاست تو قرآن لے کر آیا ہے. قرآن سارے کا سارا اسی سے عبارت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت یعنی امریکہ کی مخالفت کی، جس نے طاغوت یعنی برطانیہ کی مخالفت کی، جس نے طاغوت یعنی یورپی یونین کی مخالفت کی، جس نے طاغوت یعنی غیر خدائی ان تمام حاکمیتوں کی مخالفت کی جو اللہ کے دین کو للکارتے ہیں. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو، جو اللہ کے دین کو پامال کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں خرچ کر رہا ہو. اور آج کی متمدن دنیا یہی کچھ نہیں کر رہی. اس لیے قرآن پڑھیے. ایک طرف ہم قرآن پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کے واقعات اور فرعون کے واقعات، ابراہیم کے واقعات اور نمرود کے واقعات، شداد کے واقعات، دیگر تمام فرائنہ کے واقعات، اور وہاں پر دیکھتے ہیں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اپنے اپنے زمانے کے طواغیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے، ان کے قیام کے عمل کو قرآن نے ایک نمونہ اور اسوہ بنا کے پیش کیا. اور موسیٰ نے یہ کیا تم بھی کرو، ابراہیم نے یہ کیا تم بھی کرو. قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور ہم طواغیت زماں کے مقابلے میں کھڑے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن طاغوتوں کے پاسپورٹ اپنے دلوں سے لگا کر اپنے دل کی دھڑکن بنا لیتے ہیں. ہم عملی زندگی میں ذرا دیکھیں، اپنے دل کی دھڑکن بنا لیتے ہیں. بھئی دنیا یہیں پر رہ جانی ہے، لیکن اگر کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ ایمان باللہ ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس لیے جہاں پر بھی طاغوت چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ طاغوت ہی ہوتا ہے. بعض اوقات طاغوت ہمارے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے. استاد قراتی ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں بس سے کسی اور شہر میں جا رہا تھا تو بس اڈے میں رکا تو میں نے سامنے دیکھا واش روم ہے اور واش روم کے باہر کچھ لوٹے رکھے ہوئے ہیں. ایک دو بچے مسافروں کے بچے تھے، کھیل رہے تھے بس کے انتظار میں، تو چلے گئے ان لوٹوں کی طرف اور لوٹوں کو پاؤں سے مارنے لگے، کھیلنے لگے. اس اسنا میں وہ جو لیٹرین کا ذمہ دار تھا اس نے آگے رکھ کے 2 تھپڑ اس بچے کو، 2 تھپڑ اس بچے کو مار دی کہ انہوں نے جو ہے لوٹوں کو کیوں پاؤں مارا ہے. تو کہنے لگے میں نے جب یہ دیکھا تو میں سوچتا رہا، ایک وہ فرعون تھا جس کے پاس پوری زمین کی طاقت تھی اس لیے اس نے اپنی فرعونیت اس لیول پر دکھائی، ایک یہ فرعون ہے جس کے پاس ایک لیٹرین کی طاقت ہے اور وہ ان لوٹوں کی حد تک اپنی طاقت دکھا رہا ہے. اگر اس کو وہ فرعون کی طاقت ملتی تو یہ اس سے زیادہ ظالم بنتا. یہ فرعونیت ہم میں سے ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر. موقع نہیں ملا اس فرعون کا انکار، اس فرعون کا، چاہے وہ میرے اندر ہے چاہے وہ میرے باہر ہے، اس فرعون کا انکار کر کے اگر میں میدان میں اترتا ہوں تو پھر ایمان باللہ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ان مجالس کے ذریعے سے اپنی معرفت بڑھائیے.
اپنا شعور بڑھائیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ صرف ثواب کے لیے پلیز نہ کریں، ثواب کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسان سازی کی کتاب ہے، اور انسان سازی کی کتاب رٹنے کے لیے نہیں آتی، اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے آتی ہے۔ اور قرآن صرف بچیوں کو جہیز کے طور پر دے کر اور اس کے بعد پھر غلاف میں، اور وہ بھی مخملی غلاف میں سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پڑھ 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 کے پھاڑنے کے لیے ہے۔ یعنی اتنا پڑھو کہ قرآن پھٹے، لیکن اس کے نتیجے میں قرآن کی آیات تمہارے دل و دماغ میں زندہ ہو۔ صفحے پھٹ جائے کوئی بات نہیں، صفحوں کو سنبھال کے رکھنا اور اپنے دل کو قرآن کی نورانیت سے بالکل بچائے رکھنا، یہ قرآن کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب شب عاشور، جن مورخین نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شب ایسی تھی کہ حسینی قافلے کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے اس گھر کے اندر بن بنا رہی ہوں، ہر طرف سے قرآن پڑھنے کی آواز۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جب حضرت عباس کو بھیجا تھا کہ مہلت لو آج کی رات کی، تو کیا فرمایا؟ مجھے نماز اور قرآن سے بڑی محبت ہے، اور یہ رات میں نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کتنا اہم ہے، صرف رمضان المبارک کے لیے تو نہیں ہے نا، بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑ کر تو دیکھیں۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم زندہ کتاب ہے، جہاں پر جاتی ہے اس جگہ کو زندہ کرتی ہے۔ روح اگر مردہ ہے تو قرآن اس مردہ روح کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ قرآن کو ایک دفعہ کھول کر اگر بامعرفت انسان دیکھے تو قرآن اس کی پوری ہسٹری اس کو بتا دیتا ہے۔ میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے ایسے بزرگوں کو جو قرآن یوں کھول کر آیات کو ایک نگاہ دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی پوری ہسٹری بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، بائبل نہیں ہے، توریت اور انجیل نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو بندے کے دل کو منور کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے امام خمینی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو اوپر سے نیچے اترتا ہے، ایک وہ ہے جو نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ جو اوپر سے نیچے اترتا ہے اس کو آپ قرآن نازل کہتے ہیں، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور اختتام بالناس پر ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی قرآن بندی کامل، انسان کامل، نبی کامل اور ولی کامل کے قلب سے ٹکراتا ہے تو پھر اللہ سے نیاز اور راز و نیاز اور ہم کلامی میں ڈھل کر دعا اور مناجات کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہی قرآن ان آئینہ نما قلوب سے ٹکرا کر جب آسمان کی طرف جاتا ہے تو دعا کہلاتا ہے وہی قرآن۔ اور آپ اور مجھے اللہ نے ایسے قرآن سے نوازا ہے، قرآن سے بھی اور دعاؤں سے بھی، اور کربلا والے بھی ہمیں وہی دعائیں ہی سکھا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ کربلا کے شہیدوں میں بعض شہید بہت عظیم ہیں، سب عظیم ہیں، لیکن بعض شہداء کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیے ائمہ معصومین سے منقول احادیث میں 3 شخصیات کو ابواب الحوائج کہا گیا ہے، فردی طور پر ہر ایک باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کا مطلب کیا ہے؟ حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ۔ باب دروازہ، حوائج حاجتیں۔
حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ. ابھی بھی میں بیٹھا ہوا تھا, بہت سارے لوگ آئے کہ دعا, میری یہ مشکل ہے, میری یہ پریشانی ہے, گھر میں یہ مشکل ہے, فلان مریض ہے, فلان جگہ تنگ دستی ہے. ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ باب الحوائج کے دروازے پر حاضری. باب الحوائج کے دروازے پر. باب الحوائج سے دل جوڑیے. باب الحوائج کون ہے؟ 3 شخصیات ہیں. جب معصوم سے پوچھا گیا کون کون ہے, فرمایا پہلی باب الحوائج شخصیت امام ہفتم امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. 14 سال جنہوں نے جیل اور کال کوٹری میں گزارے, اللہ نے ان کو وہ مقام دیا جس کو باب الحوائج کہتے ہیں. دوسری شخصیت حضرت عباس علمدار کی ہے, جن کو باب الحوائج قرار دیا معصوم کی زبان عصمت سے. اور تیسری شخصیت وہ کربلا کی معصوم شخصیت جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے, جن کو کسی سے ناراض ہونا بھی نہیں آتا تھا, جن کو اپنا درد بیان کرنا بھی نہیں آتا تھا, اور اللہ نے ان کو باب الحوائج کہا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اکیلے رہ گئے اور آپ نے چاروں طرف دیکھ کر ایک ندا بلند کی اور فرمایا حل من کا, کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج حسین ابن علی کی مدد کرے؟ کوئی ایسا شخص, کوئی میری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے, حسین اکیلا ہے. کہیں سے جواب نہیں آیا. خیمے کی طرف آئے تاکہ تیار ہو کر نکل سکے. جب خیمے کے دروازے پر پہنچے دیکھا خیمے کے اندر کوہرام برپا ہے. اندر آئے, پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا؟ جواب ملا, مولا جب سے آپ کی حل من ناصر کی صدا بلند ہوئی ہے, یہ جو بچہ ہے نا گہوارے پر, یہ بچہ بار بار خود کو گرا رہا ہے اور رو رہا ہے. آپ آگے بڑھے, بچے کو اٹھایا, پیار کیا اور فرمایا کہ اس کو تیار کر کے میرے حوالے کر دو. اس بچے کو لے کر باہر آئے. یہ بچہ کتنے مہینے کا ہے؟ رجب کی پیدائش ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے. اور اس بچے کو سکون محسوس نہیں ہوا, پیدائش کے بعد سے جہاد کے سفر پر ہے اور ہر موسم کو بھگت رہا ہے یہ بچہ. اور آج عصر عاشور بچے کی کیفیت یہ ہے کہ حسین ابن علی فرماتے ہیں اے لشکر اشقیاء کے ظالموں, اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, بچہ پیاسا ہے, کیا چند قطرے پانی کے اس بچے کو پلا سکتے ہو؟ جب اس بچے کو یوں لے کر آئے تو لشکر شام میں غلغلہ برپا ہو گیا. جب شور اٹھا تو عمر سعد نے حرملہ کو اشارہ کیا. یہاں پر ایک عجیب نکتہ ہے اور بڑا ہی درد آور نکتہ ہے. حرملہ کے پاس 3 طرح کے تیر تھے. 3 طرح کے تیر. کہا جاتا ہے عربوں کی جنگوں میں جو سب سے بڑا شاہ سوار ہوتا تھا اس کے لیے 3 پھلوں والا تیر استعمال کیا جاتا تھا. میں 2 کی تفصیلات نہیں بیان کرتا, لیکن 3 پھلوں والا جو تیر ہوتا تھا وہ جب کمان سے نکلتا تھا تو اپنے محور پر گھومتے ہوئے اپنے شکار کو جب لگتا تو اس کے پورے وجود کو کاٹ کر چیرتے ہوئے آگے نکل جاتا. حرملہ نے جب تیر کمان پہ کسا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کربلا کے اس شیرخوار کو نشانہ بنانے کے لیے 3 پھلوں کا تیر استعمال ہو رہا ہے جو زہر سے بجھا ہوا ہے. جب یہ تیر سنسناتا ہوا آیا اور آغوش حسین میں موجود اس بچے کے گلے سے ٹکرایا تو بچہ ایک دفعہ فضا میں اچھلا, واپس آیا تو حسین نے پکڑ لیا. لیکن کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ تاریخ نگاروں نے, مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ بچہ پہلے تڑپا ایسے جیسے کسی مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر ریت میں پھینک دیتے ہیں, اس مچھلی میں جان ہوتی ہے, وہ مچھلی پہلے اچھل کر گرتی ہے, تڑپتی ہے, اور جب بے جان ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ دم ہلاتی ہے اور ساتھ میں اپنا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے, کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اس بچے کو تیر لگا اور بچہ اچھل کر حسین کی آغوش میں آیا تو ایک وقت وہ تھا جب یہ اپنے پاؤں ہلا رہا تھا,
ایک وقت ایسا بھی آیا اب آہستہ آہستہ بچے کے صرف لب ہلتے تھے اور اس کے بعد پھر کھلتے تھے، ہلتے تھے، کھلتے تھے، بند ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر بچے نے جان آفری کے سپرد کر دی۔ مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس بچے کا لاشا لے کر خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ مقتل نگار کہتے ہیں ہم غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ شجاعت کا پہاڑ حسین ابن علی اس بچے کو کیسے خیمے میں لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا خیمے کے قریب پہنچ کے حسین واپس پلٹ آئے، خیمے کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ ہم نے دیکھا دوبارہ گئے واپس آئے، دوبارہ گئے واپس آئے، 7 بار ہم نے دیکھا قریب گئے واپس آئے۔ 7ویں بار حسین نے ہمت کی، ہمت کر کے جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھایا اور خیمے میں داخل ہوئے، رباب کی ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد کہا یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے ننھے سے سپاہی اصغر، کیا تم جیسے بچے کو، تم جیسے معصوم بچے کو اونٹ کی طرح سے نہر کیا جاتا ہے؟